السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ گزری اتوار ہمارے پاس ایک مریض آئے۔ اتوار والے دن ہم علاج وغیرہ کرتے ہیں، تو وہ ان کی بیٹی تھی، صاحبزادی تھی، تو ان کا مسئلہ تھا، روحانی مسئلہ تھا۔ تو وہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ مجھے جو جہاں بھیجتا رہا میں وہاں جاتا رہا۔ افسوس کے ساتھ تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت جو نوری علم والے ہیں وہ اس علم کو سیکھتے نہیں ہیں اور وہ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر اس علم کو سیکھ کر کیا جائے تو اس وجہ سے آپ جو دوسری جگہ پہ بھیجتے ہیں، عیسائیوں کے پاس بھیجتے ہیں، شیعوں کے پاس، اہل تشیع کے حضرات کے پاس بھیجتے ہیں، تو آپ کو بھیجنے کی نوبت بھی نہ آئے۔ اس علم کو صحیح طریقے سے سیکھ کر اگر کیا جائے تو یہ تو عامل حضرات کے لیے ہیں جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ جی کالا علم ہوا ہے تو کالے علم والا ہی اس کا توڑ کرے گا، کالے علم والا ہی اس کا توڑ کرے گا۔ مجھے تو یہ جہلیت سمجھ نہیں آتی۔ اگر کالا علم ہوا ہے تو کالے علم والا ہی توڑ کرے گا، تو جادو بھی تو کالے علم والا ہی کرتا ہے۔ دیکھیں، جادو بھی کالے علم والا کرتا ہے، غلط چیزیں بھی کالے علم والا ہی بھیجتا ہے، نوری علم والا تو کبھی بھی نہیں بھیجتا۔ جو اللہ والا ہوگا، جو قرآن اور حدیث جاننے والا ہوگا، وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دے گا۔ مومن تو ہے ہی وہی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان مومن وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، وہی مومن ہے، اس کو مومن کہتے ہیں۔ اور مسلمان مومن وہ ہے اگر کسی دوسرے کو تکلیف ہے تو وہ تکلیف اپنے کو اوپر محسوس کرے، اگر کسی دوسرے کو درد ہے تو وہ درد اپنے اوپر محسوس کرے۔ یہ نہیں کہ اس کے درد کو دیکھ کر وہ ہنسنے لگ جائے اور اس کو کوئی پرواہ نہ ہو تو اس کو مومن نہیں کہا۔ مومن اس کو کہا جو درد لینے والا ہو، جو دوسروں کی فکر کرنے والا ہو، جو دوسروں کا غم کرنے والا ہو، جو دوسروں کے ساتھ چلنے والا ہو، اس کو مومن کہا گیا۔ اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے، لوگ اکثر یہ مشہور کرتے ہیں، یہ پہلے بھی ہم نے ایک کلپ کو ریکارڈ کروایا تھا کہ جو لوگ یہ ذہن رکھتے ہیں کہ کالا علم ہوا ہے اور اس کا توڑ کالے علم والا ہی کرے گا اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، تو پھر آپ حضرات یہ نوری علم والے خاص طور پر یہ گھر چلے جائیں اور گھر جا کر آرام کریں۔ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے معاشرے کے اندر، کیونکہ ان کا دل بھی کمزور اور ان کا ایمان بھی کمزور اور ان کا علم بھی کمزور، مگر اللہ کی کتاب کمزور نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہی بات کہی تھی، اپنے دلوں کے اندر، دماغوں کے اندر وہم کو نکال دیں، یہ جو آپ کا ڈلا ہوا وہم ہے اس کو نکال دیں اور یہ یقین پختہ کریں۔ اگر آپ کا یقین نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے تو قرآن کو خود قرآن کے اندر کہا کہ اگر اس قرآن کو لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے، تو گویا کہ قرآن کے اندر کتنی طاقت ہے۔ میں نے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ آپ کو مختصر پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا، وہ آپ جادو جنات کی کلپ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ اس کے اندر مفصل میں نے اس موضوع پہ میں نے بات کی تھی۔ اور یہ اب اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ گزرے اتوار کو یہ ایک صاحب کہنے لگے کہ جی وہ ہم نوری علم والے کے پاس گئے تھے اور انہوں نے ہمیں اہل تشیع کے پاس بھیجا، انہوں نے ہمیں آگے عیسائی کے پاس بھیجا۔ تو یہ اس بات سے بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کیا ہمارا قرآن اتنا کمزور ہے اور کالے علم والا اتنا طاقتور ہو گیا؟ یہ ناجائز ہے، یہ سوچ بھی غلط ہے، یہ یقین کمزور ہے، اس وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ اس لیے ایسے یقین پیدا مت کریں جو اللہ بھی ناراض ہو، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہو۔ جب ہمارا مسلک نہیں، ہمارا شعبہ نہیں، لوگ تویزوں کو جوتے مار رہے ہیں، لوگ اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے وہ اللہ معاف کرے وہ واش روم کے اندر بہا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم تو بیمار تھے، ہمیں تو پریشان تھے، ہمیں پتہ کچھ نہیں تھا، ہم تو یہ ہو گئے، ہم وہ ہو گئے، اس لیے ہم نے یہ کیا، مگر اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ نے پھر ان کو عذاب میں ڈالنا ہے۔ اگر صحت حاصل کرنے کے لیے اللہ کا نام آپ گندی نالیوں کے اندر بہا دیں گے، گندے گڈروں کے اندر نعوذ باللہ آپ بہا دیں گے، تو کیا آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ اور ایسی صحت کا کرنا کیا ہے؟ صحت تو وہی اچھی جو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ گزرے۔ وہ صحت کیا کرنا ہے کہ اللہ کے کلام کی بے حرمتی کر کے، اللہ کے نام کی بے حرمتی کر کے اور اپنے آپ کے ایک غلط مذہب والے کی راستے میں ڈال کر ہم صحت لینا چاہتے ہیں، تو ایسی صحت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے ہم بیماری اچھے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے ایمان کو پختہ کریں۔ اگر آپ کا ایمان پختہ ہے، آپ کا یقین پختہ ہے، تو آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ نوری علم والے سے کیا، میں کہتا ہوں ایک عام شخص سے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
قرآن کے اندر اور بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ اللہ نے کوئی بھی مرض ایسا نہیں پیدا کیا جس کا کوئی علاج نہ ہو سوائے موت کے، اور پھر فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہر بیماری کی شفا ہے۔ تو ہم لوگ اتنے جاہل ہیں، ہم لوگ اتنے بے وقوف ہو جاتے ہیں، جب ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جی اس کی ہمارے سے تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ اب بھائی آپ تکلیف نہ دیکھیں، آپ کو کس نے کہا؟ مگر کیا نوری علم والے سارے مر گئے ہیں؟ کیا نوری علم والوں کے پاس اتنا علم نہیں ہے؟ کیا قرآن پہ آپ کو یقین نہیں ہے؟ اللہ کے قرآن پہ آپ کو یقین نہیں ہے، کالے علم کے علم پہ یقین آ گیا، اور کالے علم والے کا کالا اگر علم ہو گیا تو اس کا توڑ کالے علم والے کرے گا۔ تو یہ ویڈیو لازمی سنیں، وہ ویڈیو کے اندر میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور جو ان کی قوم تھی انہوں نے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے بنی اسرائیل کے اندر، آپ پڑھ کے دیکھیں، قرآن اٹھائیں اس کی تفسیر پڑھیں، آپ کو خود علم ہو جائے گا۔ رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک زمین پر پھینکا، اللہ نے حکم دیا تو وہ اژدہا بن گیا۔ اب اژدہا بڑا ہوتا ہے یا سانپ بڑے ہوتے ہیں؟ سانپ تو چھوٹے چھوٹے، اژدہا سب کو نگل گیا۔ تو اژدہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نوری علم والے، اور سانپ وہ تو کالے علم والے، جادوگر۔ تو وہ کیا ہوا؟ جادوگر تو ان کی چھوٹے چھوٹے سانپ تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک جب نیچے پھینکا انہوں نے تو وہ اژدہا بن کے سب کو نگل گیا۔ اب آپ یہاں سے مجھے بتائیں کہ کون سا علم زیادہ طاقتور ہے؟ ہم خود کمزور ہیں، ہمارے دل کمزور ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہیں، اس لیے ہم کالے علم والوں کے پاس جا کر اپنی بچیوں کے، اپنے بچوں کے اور اپنے مریضوں کے توڑ کرواتے پھرے ہیں، حالانکہ وہ توڑ نہیں ہوتا۔ جب اللہ کو ناراض کر کے آپ چلے گئے ہیں تو اللہ کیا آپ کو صحت دیں گے؟ اللہ تو آپ کو کبھی بھی صحت نہیں دے گا، اور ایسی صحت کا کرنا کیا ہے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو۔ اس لیے اپنا یقین پختہ کریں، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، اور نوری علم والوں کی قدر کریں۔ اگر کوئی مخلص انسان ہے، اچھا انسان ہے، ان کی قدر کریں، ان کا مذاق نہ بنائیں۔ اور وہ اگر کوئی لیتا نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس اس کے پاس علم نہیں ہے۔ علم اللہ نے اس کو بہت دیا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ اگر نہیں لیتے، اور وہ اس لیے بھی نہیں لیتے کہ وہ سفید پوش ہوتے ہیں، ان کو لیتے ہوئے شرم آتی ہے، اس لیے وہ مانگتے نہیں ہیں۔ جو دیتا ہے وہ رکھ لیتے ہیں، جو نہیں دیتا وہ اس کو بھی دیکھتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو اتنی سمجھ بوجھ دی ہے تو آپ قرآن اٹھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب نازل ہوئی اس سے زیادہ کوئی عظیم کتاب ہو نہیں سکتی، طاقتور کتاب ہو نہیں سکتی۔ میں نے ایک ویڈیو کے اندر ایک چیلنج کے اندر یہ کیا تھا کہ ساری دنیا کے کالے علم والوں کو اکٹھا کریں اور میرے سامنے رکھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اسٹام کے اوپر یہ بات کلیئر کرتا ہوں کہ میں اپنا یہ کام چھوڑ دوں گا، اور ساری زندگی جو ہمیں کوئی دکھا دے گا ہم اس کی خدمت کریں گے۔ اللہ کا کلام اتنا قوت والا ہے، یہ ہمارا یقین ہے، اور 20 سال کا تجربہ ہے، اور اتنے عرصے سے یہ اللہ نے ہمیں اس کام پہ لگایا ہے، اور ہم خدمت کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ ہے۔ تو اس لیے اللہ پہ پورا یقین ہے، پورا بھروسہ ہے، اور کبھی بھی یہ غلط چیزوں کو نکالنے کے لیے کالے علم والوں کے پاس آپ بالکل مت جائیں، برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، سب کچھ اجڑ جائے گا۔ کبھی بھی کسی غلط بندے کے پاس مت جائیں، اس لیے سمجھ کر جائیں، اور یہ یقین کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ اللہ پاک نے ہی صحت دینی ہے، اس لیے جس کا یقین نہیں ہوتا وہ پورا قرآن اگر گلے کے اندر لڑکا کر پھرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یقین جو نہیں ہے۔ اس لیے یقین کے ساتھ یہ معاملے کریں۔ اور ایک بزرگ کو یہودی نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں، آپ قرآن مجید کو آگ میں پھینکیں، اور میں اپنی کتاب کو آگ کے اندر پھینکتا ہوں۔ جس کی کتاب جل گئی تو وہ غلط ہے، اور جس کی کتاب بچ گئی تو وہی حق پہ ہے۔ انہوں بزرگوں نے یہ کہا، اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ کتاب کو کیا پھینکنا ہے آگ کے اندر، آپ بھی اپنی کتاب کو سینے کے ساتھ لگاؤ، میں بھی قرآن مجید کو سینے کے ساتھ لگاتا ہوں، آپ بھی آگ میں کود پڑو اور میں بھی آگ کے اندر کود پڑتا ہوں۔ جس کی کتاب نے جس کو بچایا وہی حق پہ ہے، جس کو نہ بچایا وہ غلط ہے۔ تو وہ یہودی بھاگ گیا، وہ انسان بھاگ گیا، کیونکہ اس نے اپنی کتاب پہ کیمیکل لگایا ہوا تھا جس کو آگ نہیں جلاتی۔ اور یہ بزرگ سچے ایمان والے، سچے یقین والے، جنہوں نے یہ بات کی کہ میں اپنی قرآن مجید کو سینے کے ساتھ لگا کے کود پڑتا ہوں، اور جس کی کتاب سچی ہوگی وہ اس کو بچا لے گی۔ تو گویا کہ قرآن مجید بچایا، اور جو غلط علم والا تھا تو وہ بھاگ گیا۔ اس لیے اگر یقین ہو
تو آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ یقین اللہ پہ کرنا ہے، نہ کسی پیر پہ کرنا ہے، نہ کسی فقیر پہ کرنا ہے، نہ کسی کے عمل پہ کرنا ہے، یقین کرنا ہے اللہ پہ۔ صرف یہ ہیلا وسیلہ ذریعہ ہے، اللہ پہ یقین کرتے ہوئے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ نوری علاج کروائیں، اللہ کے فضل سے آپ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، اور آپ کو روحانی بھی صحت ہوگی، جسمانی بھی صحت ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، والحمدللہ رب العالمین۔